اور ایسا ہی ان تمام مسلمانوں بلکہ ہر ایک قوم کے پیشواؤں کو جو ملہم اور خدا کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت اور فہمائش ہو کہ اگر وہ اپنے تئیں سچ پر اور خدا کے مقبول سمجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسا پاک دل ہے جس کو خدا نے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا ہے اور الہی طاقت کے نمونے اس کو دیے گئے ہیں تو وہ بھی 1 سال تک کوئی نشان دکھلا دیں۔ پھر بعد اس کے اگر 1 سال تک اس عاجز نے ایسا کوئی نشان نہ دکھلایا جو انسانی طاقتوں سے بالا تر اور انسانی ہاتھ کی ملونی سے بھی بلند تر ہو، یا یہ کہ نشان تو دکھلایا مگر اس قسم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں سے بھی ظہور میں آ گئے، تو یہ سمجھا جائے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں، اور اس صورت میں مجھ کو کوئی سخت سزا دی جائے، گو موت کی ہی سزا ہو، کیونکہ اس صورت میں فساد کی تمام بنیاد میری طرف سے ہوگی، اور مفسد کو سزا دینا قرین انصاف ہے، اور خدا پر جھوٹ بولنے سے کوئی گناہ بدتر نہیں۔ لیکن اگر خدا تعالیٰ نے 1 سال کی میعاد کے اندر میری مدد کی اور زمین کے رہنے والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کر سکا، تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ محسنہ میرے مخالفوں کو نرمی سے ہدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت کے بعد شرم اور حیا سے کام لیں، اور تمام مردی اور بہادری سچائی کے قبول کرنے میں ہے۔ اس قدر عرض کر دینا پھر دوبارہ ضروری ہے کہ نشان اس قسم کا ہوگا کہ جو انسانی طاقتوں سے بالا تر ہو اور اس میں نکتہ چینی کی ایک ذرا گنجائش نہ ہو، کہ ممکن ہے کہ اس شخص نے ناجائز اسباب سے کام لیا ہو، بلکہ جس طرح آفتاب اور ماہتاب کے طلوع اور غروب میں یہ ظن نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان نے پیش از وقت اپنی حکمت عملی سے ان کو چڑھایا ہے یا غروب کر دیا ہے، اسی طرح اس نشان میں بھی ایسا ظن کرنا محال ہو۔ اس قسم کا فیصلہ سادہ نیک نتیجے پیدا کرے گا، اور ممکن ہے کہ اس سے تمام قومیں ایک ہو جائیں، اور بے جا نزاعیں اور جھگڑے اور قوموں کا تفرقہ اور حد سے زیادہ عناد جو قانون سیڈیشن کے منشا کے بھی برخلاف ہے، یہ تمام پھوٹ صفحہ برٹش انڈیا سے نابود ہو جائے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ پاک کارروائی گورنمنٹ کی ہمیشہ کے لیے اس ملک میں یاد رہے گی، اور یہ کام گورنمنٹ کے لیے بہت مقدم اور ضروری ہے، اور انشاءاللہ اس سے نیک نتیجے پیدا ہوں گے۔ چونکہ آج کل یورپ کی بعض گورنمنٹیں اس بات کی طرف بھی مائل ہیں کہ مختلف مذاہب کی خوبیاں معلوم کی جائیں کہ ان سب میں سے خوبیوں میں بڑا ہوا کہ کون سا مذہب ہے، اور اس غرض سے یورپ کے بعض ملکوں میں جلسے کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ان دنوں میں اٹلی میں ایسا ہی جلسہ درپیش ہے، اور پھر پیرس میں ہوگا۔ جبکہ یورپ کے سلاطین کا میلان طبعاً اس طرف ہو گیا ہے، اور سلاطین کی اس قسم کی تفتیش بھی لوازم سلطنت میں سے شمار کی گئی ہے، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہماری یہ اعلیٰ درجے کی گورنمنٹ دوسروں سے پیچھے رہے، اور تمہید اس کارروائی کی اس طرح پر ہو سکتی ہے کہ ہماری عالی ہمت گورنمنٹ ایک مذہبی جلسے کا اعلان کر کے اس زیر تجویز جلسے کی ایسی تاریخ مقرر کرے جو 2 سال سے زیادہ نہ ہو، اور تمام قوموں کے سرگروہ علماء اور فقراء اور ملہموں کو اس غرض سے بلایا جائے کہ وہ جلسے کی تاریخ پر حاضر ہو کر اپنے مذہب کی سچائی کے 2 ثبوت دیں۔ 1، اول ایسی تعلیم پیش کریں جو دوسری تعلیموں سے اعلیٰ ہو، جو انسانی درخت کی تمام شاخوں کی آبپاشی کر سکتی ہو۔ 2، دوسرے یہ ثبوت دیں کہ ان کے مذہب میں روحانیت اور طاقت بالا ویسی ہی موجود ہے جیسا کہ ابتدا میں دعویٰ کیا گیا تھا، اور وہ اعلان جو جلسے سے پہلے شائع کیا جائے اس میں بتصریح یہ ہدایت ہو کہ قوموں کے سرگروہ ان 2 ثبوتوں کے لیے تیار ہو کر جلسے کے میدان میں قدم رکھیں، اور تعلیم کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد ایسی اعلیٰ پیش گوئیاں پیش کریں جو محض خدا کے علم سے مخصوص ہوں، اور نیز 1 سال کے اندر پوری بھی ہو جائیں۔ غرض ایسے نشان ہوں جن سے مذہب کی روحانیت ثابت ہو، اور پھر 1 سال تک انتظار کر کے غالب مغلوب کے حالات شائع کر دیے جائیں۔ میرے خیال میں ہے کہ اگر ہماری دانا گورنمنٹ اس طریق پر کاربند ہو اور آزماوے کہ کس مذہب اور کس شخص میں روحانیت اور خدا کی طاقت پائی جاتی ہے، تو یہ گورنمنٹ دنیا کی تمام قوموں پر احسان کرے گی، اور اس طرح سے ایک سچے مذہب کو اس کے تمام روحانی زندگی کے ساتھ دنیا پر پیش کر کے تمام دنیا کو راہ راست پر لے آئے گی، کیونکہ وہ تمام شور و غوغا جو کسی ایسے مذہب کے لیے کیا جاتا ہے جس کے ساتھ فوق العادت زندہ نشان نہیں اور محض روایات پر مدار ہے، وہ سب ہیچ ہے، کیونکہ کوئی مذہب بغیر نشان کے انسان کو خدا سے نزدیک نہیں کر سکتا اور نہ گناہ سے نفرت دلا سکتا ہے۔ مذہب پکارنے میں ہر ایک کی بلند آواز ہے، لیکن کبھی ممکن نہیں کہ فی الحقیقت پاک زندگی اور پاک دلی اور خدا ترسی میسر آ سکے جب تک کہ انسان مذہب کے آئینے میں کوئی فوق العادت نظارہ مشاہدہ نہ کرے۔ نئی زندگی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ایک نیا یقین پیدا نہ ہو، اور کبھی نیا یقین پیدا نہیں ہو سکتا جب تک موسیٰ اور مسیح اور ابراہیم اور یعقوب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نئے معجزات نہ دکھائے جائیں۔
نئی زندگی انہی کو ملتی ہے جن کا خدا نیا ہو، یقین نیا ہو، نشان نئے ہوں، اور دوسرے تمام لوگ قصوں کہانیوں کے جال میں گرفتار ہیں، دل غافل ہیں اور زبانوں پر خدا کا نام ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ زمین کی شور و غوغا تمام قصے اور کہانیاں ہیں، اور ہر ایک شخص جو اس وقت کئی سو برس کے بعد اپنے کسی پیغمبر یا اوتار کے ہزارہ معجزات سناتا ہے، وہ خود اپنے دل میں جانتا ہے کہ وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے جس کو نہ اس نے اور نہ اس کے باپ نے دیکھا ہے اور نہ اس کے دادے کو اس کی خبر ہے۔ وہ خود نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں تک اس کا بیان صحیح اور درست ہے، کیونکہ یہ دنیا کے لوگوں کی عادت ہے کہ ایک تنکے کا پہاڑ بنا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام قصے جو معجزات کے رنگ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کا پیش کرنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا عیسائی ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا جانتا ہے، یا کوئی ہندو ہو جو اپنے اوتاروں کے کرشمے کتابیں اور پستک کھول کر سناتا ہے، یہ سب کچھ ہیچ اور لا شے ہیں، اور ایک کوڑی ان کی قیمت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی زندہ نمونہ ان کے ساتھ نہ ہو۔ اور سچا مذہب وہی ہے جس کے ساتھ زندہ نمونہ ہے۔ کیا کوئی دل اور کوئی کانشنس اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ ایک مذہب تو سچا ہے مگر اس کی سچائی کی چمکیں اور سچائی کے نشان آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان ہدایتوں کے بھیجنے والے کے منہ پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی ہے؟ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو سچی بھوک اور پیاس خدا تعالیٰ کی طلب میں رکھتا ہے، وہ ایسا خیال ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سچے مذہب کی یہی نشانی ہو کہ زندہ خدا کے زندہ نمونے اور اس کے نشانوں کے چمکتے ہوئے نور اس مذہب میں تازہ بتازہ موجود ہوں۔ اگر ہماری گورنمنٹ عالیہ ایسا جلسہ کرے تو یہ نہایت مبارک ارادہ ہے، اور اس سے ثابت ہوگا کہ یہ گورنمنٹ سچائی کی حامی ہے۔ اور اگر ایسا جلسہ ہو تو ہر ایک شخص اپنے اختیار سے اور ہنسی خوشی سے اس جلسے میں داخل ہو سکتا ہے۔ قوموں کے پیشوا جنہوں نے مقدس کہلا کر کروڑا روپیہ قوموں کا کھا لیا ہے، ان کے تقدس کو آزمانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عمدہ طریق نہیں کہ جو ان کا یا ان کے مذہب کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کا زندہ ثبوت مانگا جائے۔ یہ عاجز اپنے دلی جوش سے جو ایک پاک جوش ہے، یہی چاہتا ہے کہ ہماری محسن گورنمنٹ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ ہو۔ خدایا اس عالی مرتبہ گورنمنٹ کو یہ الہام کر تا وہ اس قسم کے جلسوں میں سب سے پیچھے آ کر سب سے پہلے ہو جائے، اور میں چونکہ مسیح موعود ہوں اس لیے حضرت مسیح کی عادت کا رنگ مجھ میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے جو مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب پر چڑھے، وہ خدا کے رحم نے ان کو بچا لیا، اور مرہم عیسیٰ حاشیہ مرہم عیسیٰ ایک نہایت مبارک مرہم ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخم اچھے ہوئے تھے۔ جبکہ آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے سولی سے نجات پائی، تو صلیب کی کیلوں کے جو زخم تھے جن کو آپ نے حواریوں کو بھی دکھلایا تھا، وہ اسی مرہم سے اچھے ہوئے تھے۔ یہ مرہم طب کی 1000 کتاب میں درج ہے، اور قانون بو علی سینا میں بھی مندرج ہے، اور رومیوں اور یونانیوں اور عیسائیوں اور یہودیوں اور مسلمانوں غرض تمام فرقوں کے طبیبوں نے اس مرہم کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ منہو نے ان کے زخموں کو اچھا کر کے آخر کشمیر جنت نظیر میں ان کو پہنچا دیا، سو انہوں نے سچائی کے لیے صلیب سے پیار کیا اور اس طرح اس پر چڑھ گئے جیسا کہ ایک بہادر سوار خشک انان گھوڑے پر چڑھتا ہے، سو ایسا ہی میں بھی مخلوق کی بھلائی کے لیے صلیب سے پیار کرتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے حضرت مسیح کو صلیب سے بچا لیا اور ان کی تمام رات کی دعا جو باغ میں کی گئی تھی قبول کر کے ان کو صلیب اور صلیب کے نتیجوں سے نجات دی، ایسا ہی مجھے بھی بچائے گا۔ اور حضرت مسیح صلیب سے نجات پا کر نصیبین کی طرف آئے، اور پھر افغانستان کے ملک میں ہوتے ہوئے کوہ نعمان میں پہنچے، اور جیسا کہ اس جگہ شہزادہ نبی کا چبوترا اب تک گواہی دے رہا ہے، وہ ایک مدت تک کوہ نعمان میں رہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب کی طرف آئے، آخر کشمیر میں گئے اور کوہ سلیمان پر ایک مدت تک عبادت کرتے رہے، اور سکھوں کے زمانے تک ان کی یادگار کا کوہ سلیمان پر کتبہ موجود تھا۔ آخر سری نگر میں 125 برس کی عمر میں وفات پائی، اور خان یار کے محلے کے قریب آپ کا مقدس مزار ہے۔ غرض جیسا کہ اس نبی نے سچائی کے لیے صلیب کو قبول کیا، ایسا ہی میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر اس جلسے کے بعد جس کی گورنمنٹ محسنہ کو ترغیب دیتا ہوں 1 سال کے اندر میرے نشان تمام دنیا پر غالب نہ ہوں تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ میں راضی ہوں کہ اس جرم کی سزا میں سولی دیا جاؤں اور میری ہڈیاں توڑی جائیں، لیکن وہ خدا جو آسمان پر ہے، جو دل کے خیالات کو جانتا ہے، جس کے الہام سے میں نے اس عریضے کو لکھا ہے، وہ میرے ساتھ ہوگا اور میرے ساتھ ہے۔ وہ مجھے اس گورنمنٹ عالیہ اور قوموں کے سامنے شرمندہ نہیں کرے گا۔ اسی کی روح ہے جو میرے اندر بولتی ہے۔ میں نہ اپنی طرف سے بلکہ اس کی طرف سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں
تا سب کچھ جو اتمام حجت کے لیے چاہیے پورا ہو۔ یہ سچ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے کہتا ہوں، اور وہی ہے جو میرا مددگار ہوگا۔ بالآخر میں اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں کہ ایسے عریضے کو پیش کرنے کے لیے میں بجوز اس سلطنت محسنہ کے اور کسی سلطنت کو وسیع الاخلاق نہیں پاتا، اور گو اس ملک کے مولوی ایک اور کفر کا فتویٰ بھی مجھ پر لگاویں، مگر میں کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ایسے عرائض کے پیش کرنے کے لیے عالی حوصلہ عالی اخلاق صرف سلطنت انگریزی ہے۔ میں اس سلطنت کے مقابل پر سلطنت روم کو بھی نہیں پاتا جو اسلامی سلطنت کہلاتی ہے۔ اب میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ خدا تعالی ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کیسرا ہند کو عمر دراز کر کے ہر ایک اقبال سے بہرہ ور کرے، اور وہ تمام دعائیں جو میں نے اپنے رسالہ ستارہ کیسرا اور تحفہ کیسریہ میں ملکہ موصوفہ کو دی ہیں قبول فرماوے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ گورنمنٹ محسنہ اس کے جواب سے مجھے مشرف فرماوے گی۔ والدعا عریضہ خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، المرقوم 27 ستمبر 1899 عیسوی۔ زمیمہ تریاق القلوب نمبر 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک الہامی پیش گوئی کا اشتہار۔ کیونکہ مجھے ان دنوں میں چند متواتر الہام ہوئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان قریب آسمان سے کوئی ایسا نشان ظاہر کرے گا جس سے میرا صدق ظاہر ہو، اس لیے میں اس اشتہار کے ذریعے سے حق کے طالبوں کو امید دلاتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب آسمان سے کوئی تازہ شہادت میری تائید کے لیے نازل ہوگی۔ یہ ظاہر ہے کہ جس قدر خدا تعالیٰ کے مامور دنیا میں آئے ہیں وہ ان کی تعلیم نہایت اعلیٰ تھی اور ان کے اخلاق نہایت اعلیٰ تھے اور ان کی زیرکی اور فراست بھی اعلیٰ درجے پر تھی، لیکن ان کا خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونا لوگوں نے قبول نہ کیا جب تک کہ ان کی تائید میں آسمان سے کوئی نشان نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح خدا تعالیٰ اس جگہ بھی بارش کی طرح اپنے نشان ظاہر کر رہا ہے تا دیکھنے والے دیکھیں اور سوچنے والے سوچیں۔ اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک برکت اور رحمت اور اعزاز کا نشان ظاہر ہوگا جس سے اکثر لوگ تسلی پائیں گے، جیسا کہ 14 ستمبر 1899 عیسوی کو یہ الہام ہوا۔ ایک عزت کا خطاب، ایک عزت کا خطاب، لکا خطاب العزہ، ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تمام خدائے پاک قدیر کا کلام ہے جس کو میں نے موٹی قلم سے لکھ دیا ہے۔ اگرچہ انسانوں کے لیے بادشاہوں اور سلاطین وقت سے بھی خطاب ملتے ہیں، مگر وہ صرف ایک لفظی خطاب ہوتے ہیں جو بادشاہوں کی مہربانی اور کرم اور شفقت کی وجہ سے یا اور اسباب سے کسی کو حاصل ہوتے ہیں، اور بادشاہ اس کے ذمہ وار نہیں ہوتے کہ جو خطاب انہوں نے دیا ہے اس کے مفہوم کے موافق وہ شخص اپنے تئیں ہمیشہ رکھے جس کو ایسا خطاب دیا گیا ہے۔ مثلا کسی بادشاہ نے کسی کو شیر بہادر کا خطاب دیا تو وہ بادشاہ اس بات کا متکفل نہیں ہو سکتا کہ ایسا شخص ہمیشہ اپنی بہادری دکھلاتا رہے گا، بلکہ ممکن ہے کہ ایسا شخص ضعف قلب کی وجہ سے ایک چوہے کی تیز رفتاری سے بھی کانپ اٹھتا ہو، چاہے جائے کہ وہ کسی میدان میں شیر کی طرح بہادری دکھلاوے۔ لیکن وہ شخص جس کو خدا تعالیٰ سے شیر بہادر کا خطاب ملے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ در حقیقت بہادر ہی ہو، کیونکہ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے یا دھوکہ کھاوے یا کسی پولیٹیکل مصلحت سے ایسا خطاب دے دے جس کی نسبت وہ اپنے دل میں جانتا ہے کہ دراصل وہ شخص اس خطاب کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات محقق امر ہے کہ فخر کے لائق وہی خطاب ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ خطاب دو قسم کا ہے۔ اول وہ جو وحی اور الہام کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبیوں میں سے کسی کو صفی اللہ کا لقب دیا اور کسی کو کلیم اللہ کا اور کسی کو روح اللہ کا اور کسی کو مصطفیٰ اور حبیب اللہ کا۔ ان تمام نبیوں پر خدا تعالیٰ کا سلام اور رحمتیں ہوں۔ اور دوسری قسم خطاب کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض نشانوں اور تائیدات کے ذریعے سے بعض اپنے مقبولین کی اس قدر محبت لوگوں کے دلوں میں یک دفعہ ڈال دیتا ہے کہ یا تو ان کو جھوٹا اور کافر اور مفتری کہا جاتا ہے اور طرح طرح کی نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں اور ہر ایک بد عادت اور عیب ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور یا ایسا ظہور میں آتا ہے کہ ان کی تائید میں کوئی ایسا پاک نشان ظاہر ہو جاتا ہے جس کی نسبت کوئی انسان کوئی بدزنی نہ کر سکے اور ایک موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکے کہ یہ نشان انسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں سے پاک ہے اور خاص خدا تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے ہاتھ سے نکلا ہے۔ تب ایسا نشان ظاہر ہونے سے ہر ایک سلیم طبیعت بغیر کسی شک و شبے کے اس انسان کو قبول کر لیتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ بات پڑ جاتی ہے کہ یہ شخص در حقیقت سچا ہے۔
تب لوگ اس الہام کے ذریعے سے جو خدا تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس شخص کو صادق کا خطاب دیتے ہیں۔ حاشیہ: اس خطاب کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو صدیق کا خطاب دیا، کیونکہ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس شخص نے صدق اور پاک باطنی اور پرہیزگاری کے محفوظ رکھنے کے لیے 12 برس کا جیل خانہ اپنے لیے منظور کیا، مگر بدکاری کی درخواست کو نہ مانا بلکہ ایک لہجے کے لیے بھی دل پلید نہ ہوا، تب بادشاہ نے اس راست باز کو صدیق کا خطاب دیا، جیسا کہ قرآن شریف سورہ یوسف میں ہے، یوسف ایھا الصدیق۔ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی خطابوں میں سے پہلا خطاب وہی تھا جو حضرت یوسف کو ملا منہ، کیونکہ لوگ اس کو صادق صادق کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگوں کا یہ خطاب ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے آسمان سے خطاب دیا، کیونکہ خدا تعالیٰ آپ ان کے دلوں میں یہ مضمون نازل کرتا ہے کہ لوگ اس کو صادق کہیں۔ اب جہاں تک میں نے غور اور فکر کی ہے، میں اپنے اجتہاد سے نہ کسی الہامی تشریح سے اس الہام کے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہی معنی کرتا ہوں، کیونکہ ان معنوں کے لیے اس الہام کا آخری فقرہ ایک بڑا قرینہ ہے، کیونکہ آخری فقرہ یہ ہے کہ ایک بڑا نشان اس کے ساتھ ہوگا، لہٰذا میں اپنے اجتہاد حاشیہ جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا معاملہ وحی اور الہام کے ساتھ ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ ملہمین کو کبھی اجتہادی طور پر بھی اپنے الہام کے معنی کرنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کے الہام بہت ہیں جو مجھے کئی دفعہ ہوئے ہیں، اور بعض وقت ایسا الہام ہوتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں، اور ایک مدت کے بعد اس کے معنی کھلتے ہیں۔ مثلا 19 ستمبر 1899 عیسوی کو خدا تعالیٰ نے مخاطب کر کے اپنا کلام مجھ پر نازل کیا، اِنَّا أَخْرَجْنَا لَكَ ذُرُوعًا يَا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم ہم تیرے لیے ربی کی کھیتیاں اگائیں گے۔ ذرو زرع کی جمع ہے، اور زرع عربی زبان میں ربی کی کھیتی یعنی کنک و جو وغیرہ کو کہتے ہیں، مگر آثار ایسے نہیں ہیں کہ یہ الہام اپنے ظاہر معنوں کے روح سے پورا ہو، کیونکہ ربی کی تخم ریزی کے ایام گویا گزر گئے، لہٰذا مجھے صرف اجتہاد سے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ تجھے کیا غم ہے، تیری کھیتیاں تو بہت نکلیں گی، یعنی ہم تیری تمام حاجات کے متکفل ہیں۔ ایسا ہی ایک اور دوسرا الہام متشابہات میں سے ہے جو 4 اکتوبر 1899 عیسوی کو مجھے ہوا، اور وہ یہ ہے کہ قیصر ہند کی طرف سے شکریہ۔ اب یہ ایسا لفظ ہے کہ حیرت میں ڈالتا ہے، کیونکہ میں ایک گوشہ نشین آدمی ہوں اور ہر ایک قابل پسند خدمت سے عاری اور قبل از موت اپنے تئیں مردہ سمجھتا ہوں، میرا شکریہ کیسا؟ سو ایسے الہام متشابہات میں سے ہوتے ہیں جب تک خود خدا ان کی حقیقت ظاہر نہ کرے۔ من ہو سے اس کے یہ معنی سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جھگڑے کے فیصلے کرنے کے لیے جو کسی حد تک پرانا ہو گیا ہے اور حد سے زیادہ تکذیب اور تکفیر ہو چکی ہے، کوئی ایسا برکت اور رحمت اور فضل اور سلوکاری کا نشان ظاہر کرے گا کہ وہ انسانی ہاتھوں سے برتر اور پاک تر ہوگا۔ تب ایسی کھلی کھلی سچائی کو دیکھ کر لوگوں کے خیالات میں ایک تبدیلی واقع ہوگی اور نیک طینت آدمیوں کے کینے یک دفعہ رفع ہو جائیں گے۔ مگر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ میرا ہی خیال ہے، ابھی کوئی الہامی تشریح نہیں ہے۔ میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ کبھی کسی پیش گوئی میں مجھے اپنی طرف سے کوئی تشریح عنایت کرتا ہے اور کبھی مجھے میرے فہم پر ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ تشریح جو ابھی میں نے کی ہے اس کی ایک خواب بھی مؤید ہے جو ابھی 21 اکتوبر 1899 عیسوی کو میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں محبی اقوام مفتی محمد صادق کو دیکھا ہے، اور قبل اس کے جو میں اس خواب کی تفصیل بیان کروں، اس قدر لکھنا فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ مفتی محمد صادق میری جماعت میں سے اور میرے مخلص دوستوں میں سے ہیں، جن کا گھر بھیرا ضلع شاہ پور میں ہے، مگر ان دنوں میں ان کی ملازمت لاہور میں ہے۔ یہ اپنے نام کی طرح ایک محب صادق ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اشتہار 6 اکتوبر 1899 عیسوی میں صاحباً ان کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ وہ ہمیشہ میری دینی خدمات میں نہایت جوش سے مصروف ہیں، خدا ان کو جزائے خیر دے۔ اب خواب کی تفصیل یہ ہے کہ میں نے مفتی صاحب موصوف کو خواب میں دیکھا کہ نہایت روشن اور چمکتا ہوا ان کا چہرہ ہے، اور ایک لباس فاخرہ جو سفید ہے پہنے ہوئے ہیں، اور ہم دونوں ایک بگی میں سوار ہیں، اور وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی کمر پر میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ خواب ہے، اور اس کی تعبیر جو خدا تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی ہے یہ ہے کہ صدق جس سے میں محبت رکھتا ہوں ایک چمک کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور جیسا کہ میں نے صادق کو دیکھا ہے کہ اس کا چہرہ چمکتا ہے، اسی طرح وہ وقت قریب ہے کہ میں صادق سمجھا جاؤں گا اور صدق کی چمک لوگوں پر پڑے گی۔ اور ایسا ہی 20 اکتوبر 1899 عیسوی کو خواب میں مجھے یہ دکھایا گیا
کہ ایک لڑکا ہے جس کا نام عزیز ہے اور اس کے باپ کے نام کے سر پر سلطان کا لفظ ہے۔ وہ لڑکا پکڑ کر میرے پاس لایا گیا اور میرے سامنے بٹھایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتلا سا لڑکا گورے رنگ کا ہے۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے کہ عزیز عزت پانے والے کو کہتے ہیں، اور سلطان جو خواب میں اس لڑکے کا باپ سمجھا گیا ہے، یہ لفظ یعنی سلطان عربی زبان میں اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو ایسی بین الظہور ہو، جو بباعث اپنے نہایت درجے کے روشن ہونے کے دلوں پر اپنا تسلط کر لے۔ گویا سلطان کا لفظ تسلط سے لیا گیا ہے، اور سلطان عربی زبان میں ہر ایک قسم کی دلیل کو نہیں کہتے، بلکہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں کہ جو اپنی قبولیت اور روشنی کی وجہ سے دلوں پر قبضہ کر لے اور طباع سلیمہ پر اس کا تسلط تام ہو جائے۔ پس اس لحاظ سے کہ خواب میں عزیز جو سلطان کا لڑکا معلوم ہوا، اس کی یہ تعبیر ہوئی کہ ایسا نشان جو لوگوں کے دلوں پر تسلط کرنے والا ہوگا ظہور میں آئے گا، اور اس نشان کے ظہور کا نتیجہ، جس کو دوسرے لفظوں میں اس نشان کا بچہ کہہ سکتے ہیں، دلوں میں میرا عزیز ہونا ہوگا، جس کو خواب میں عزیز کی تمثل سے ظاہر کیا گیا۔ پس خدا نے مجھے یہ دکھلایا ہے کہ قریب ہے جو سلطان ظاہر ہو، یعنی دلوں پر تسلط کرنے والا نشان، جس سے سلطان کے لفظ کا اشتقاق ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ جو اس کے فرزند کی طرح ہے، عزیز ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس انسان سے وہ نشان ظاہر ہو، جس کو سلطان کہتے ہیں، جو دلوں پر ایسا تسلط اور قبضہ رکھتا ہے، جیسا کہ ظاہری سلطان جس کو بادشاہ کہتے ہیں رعایا پر تسلط رکھتا ہے، تو ضرور ہے کہ ایسے نشان کے ظہور سے اس کا اثر بھی ظاہر ہو، یعنی دلوں پر تسلط اس نشان کا ہو کر صاحب نشان لوگوں کی نظر میں عزیز بن جائے۔ اور جب عزیز بننے کا موجب اور علت سلطان ہی ہوا، یعنی ایسی دلیل روشن جو دلوں پر تسلط کرتی ہے، تو اس میں کیا شک ہے کہ عزیز ہونا سلطان کے لیے بطور فرزند کے ہوا، کیونکہ عزیز ہونے کا باعث سلطان ہی ہے جس نے دلوں پر تسلط کیا، اور تسلط سے پھر یہ عزیز کی کیفیت پیدا ہوئی۔ تو خدا تعالیٰ نے مجھ کو دکھلایا کہ ایسا ہی ہوگا، اور ایک نشان دلوں کو پکڑنے والا اور دلوں پر قبضہ کرنے والا اور دلوں پر تسلط رکھنے والا ظاہر ہوگا، جس کو سلطان کہتے ہیں، اور اس سلطان سے پیدا ہونے والا عزیز ہوگا، یعنی عزیز ہونا سلطان کا لازمی نتیجہ ہوگا، کیونکہ نتیجہ بھی عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں۔ فقط الراکم مرزا غلام احمد از قادیان، 22 اکتوبر 1899 عیسوی، تعداد 1000، مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس، قادیاں۔ ضمیمہ تریاق القلوب نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کبھی نصرت نہیں ملتی در مولا سے گندوں کو، کبھی ضائع نہیں کرتا وہ اپنے نیک بندوں کو، وہی اس کے مقرب ہیں جو اپنا آپ کھوتے ہیں، نہیں راہ اس کی عالی بارگاہ تک خود پسندوں کو۔ یہی تدبیر ہے پیارو کہ مانگو اس سے قربت کو، اسی کے ہاتھ کو ڈھونڈو جلاؤ سب کمندوں کو۔ اس عاجز غلام احمد قادیانی کی آسمانی گواہی طلب کرنے کے لیے ایک دعا، اور حضرت عزت سے اپنی نسبت آسمانی فیصلے کی درخواست۔ اے میرے حضرت اعلیٰ ذوالجلال قادر قدوس حی و قیوم، جو ہمیشہ راست بازوں کی مدد کرتا ہے، تیرا نام ابد الآباد مبارک ہے۔ تیرے قدرت کے کام کبھی رک نہیں سکتے، تیرا قوی ہاتھ ہمیشہ عجیب کام دکھلاتا ہے۔ تو نے ہی اس 14ویں صدی کے سر پر مجھے مبعوث کیا اور فرمایا کہ اٹھ، کہ میں نے تجھے اس زمانے میں اسلام کی حجت پوری کرنے کے لیے اور اسلامی سچائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ایمان کو زندہ اور قوی کرنے کے لیے چنا۔ اور تو نے ہی مجھے کہا کہ تو میری نظر میں منظور ہے، میں اپنے عرش پر تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو وہ مسیح موعود ہے جس کے وقت کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ اور تو نے ہی مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید اور تفرید۔ اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی دعوت کے لیے تجھے منتخب کیا، ان کو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں اور سب سے پہلا مومن ہوں۔ اور تو نے ہی مجھے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تا اسلام کو تمام قوموں کے آگے روشن کر کے دکھلاؤں، اور کوئی مذہب ان تمام مذہبوں میں سے جو زمین پر ہیں برکات میں، معارف میں، تعلیم کی عمدگی میں، خدا کی تائیدوں میں، خدا کے عجائب غرائب نشانوں میں اسلام سے ہمسری نہ کر سکے۔ اور تو نے ہی مجھے فرمایا کہ تو میری درگاہ میں وجیہ ہے، میں نے اپنے لیے تجھے اختیار کیا۔
مگر اے میرے قادر خدا، تو جانتا ہے کہ اکثر لوگوں نے مجھے منظور نہیں کیا اور مجھے مفتری سمجھا، اور میرا نام کافر اور کذاب اور دجال رکھا گیا۔ مجھے گالیاں دی گئیں اور طرح طرح کی دل آزار باتوں سے مجھے ستایا گیا، اور میری نسبت یہ بھی کہا گیا کہ حرام خور لوگوں کا مال کھانے والا، وعدوں کا تخلف کرنے والا، حقوق کو طلب کرنے والا، لوگوں کو گالیاں دینے والا، عہدوں کو توڑنے والا، اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کرنے والا اور شریر اور خونی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو خود ان لوگوں نے میری نسبت کہیں جو مسلمان کہلاتے اور اپنے تئیں اچھے اور اہل عقل اور پرہیزگار جانتے ہیں، اور ان کا نفس اس بات کی طرف مائل ہے کہ در حقیقت جو کچھ وہ میری نسبت کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، اور انہوں نے سدا آسمانی نشان تیری طرف سے دیکھے مگر پھر بھی قبول نہیں کیا۔ وہ میری جماعت کو نہایت تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہر ایک ان میں سے جو بد زبانی کرتا ہے وہ خیال کرتا ہے کہ بڑے ثواب کا کام کر رہا ہے۔ تو اے میرے مولا قادر خدا، اب مجھے راہ بتلا اور کوئی ایسا نشان ظاہر فرما جس سے تیرے سلیم الفطرت بندے نہایت قوی طور پر یقین کریں کہ میں تیرا مقبول ہوں، اور جس سے ان کا ایمان قوی ہو اور وہ تجھے پہچانیں اور تجھ سے ڈریں، اور تیرے اس بندے کی ہدایتوں کے موافق ایک پاک تبدیلی ان کے اندر پیدا ہو، اور زمین پر پاکی اور پرہیزگاری کا اعلیٰ نمونہ دکھلاویں، اور ہر ایک طالب حق کو نیکی کی طرف کھینچیں، اور اس طرح پر تمام قومیں جو زمین پر ہیں تیری قدرت اور تیرے جلال کو دیکھیں اور سمجھیں کہ تو اپنے اس بندے کے ساتھ ہے، اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے نام کی روشنی اس بجلی کی طرح دکھلائی دے کہ جو ایک لمحے میں مشرق سے مغرب تک اپنے تئیں پہنچاتی اور شمال و جنوب میں اپنی چمکیں دکھلاتی ہے۔ لیکن اگر اے پیارے مولا میری رفتار تیری نظر میں اچھی نہیں ہے تو مجھ کو اس صفحہ دنیا سے مٹا دے تا میں بدعت اور گمراہی کا موجب نہ ٹھہروں۔ میں اس درخواست کے لیے جلدی نہیں کرتا تا میں خدا کے امتحان کرنے والوں میں شمار نہ کیا جاؤں، لیکن میں عاجزی سے اور حضرت ربوبیت کے ادب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ اگر میں اس عالی جناب کا منظور نظر ہوں تو 3 سال کے اندر کسی وقت میری اس دعا کے موافق میری تائید میں کوئی ایسا آسمانی نشان ظاہر ہو جس کو انسانی ہاتھوں اور انسانی تدبیروں کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہ ہو، جیسا کہ آفتاب کے طلوع اور غروب کو انسانی تدبیروں سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ اگرچہ اے میرے خداوند یہ سچ ہے کہ تیرے نشان انسانی ہاتھوں سے بھی ظہور میں آتے ہیں، لیکن اس وقت میں اسی بات کو اپنی سچائی کا معیار قرار دیتا ہوں کہ وہ نشان انسانوں کے تصرفات سے بالکل بعید ہو تاکہ کوئی دشمن اس کو انسانی منصوبہ قرار نہ دے سکے۔ تو اے میرے خدا، تیرے آگے کوئی بات انہونی نہیں، اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرا ہے جیسا کہ میں تیرا ہوں۔ تیری جناب میں الہا سے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں، اور اگر یہ سچ ہے کہ تو نے ہی مجھے بھیجا ہے، تو میری تائید میں اپنا کوئی ایسا نشان دکھلا کہ جو پبلک کی نظر میں انسانوں کے ہاتھوں اور انسانی منصوبوں سے برتر یقین کیا جائے، تا لوگ سمجھیں کہ میں تیری طرف سے ہوں۔ اے میرے قادر خدا، اے میرے توانا اور سب قوتوں کے مالک خداوند، تیرے ہاتھ کے برابر کوئی ہاتھ نہیں، اور کسی جن اور بھوت کو تیری سلطنت میں شرکت نہیں۔ دنیا میں ہر ایک فریب ہوتا ہے اور انسانوں کو شیاطین بھی اپنے جھوٹے الہامات سے دھوکہ دیتے ہیں، مگر کسی شیطان کو یہ قوت نہیں دی گئی کہ وہ تیرے نشانوں اور تیرے ہیبت ناک ہاتھ کے آگے ٹھہر سکے یا تیری قدرت کی مانند کوئی قدرت دکھلا سکے، کیونکہ تو وہ ہے جس کی شان لا الہ الا اللہ ہے اور جو العلی العظیم ہے۔ جو لوگ شیطان سے الہام پاتے ہیں ان کے الہاموں کے ساتھ کوئی قادرانہ غیب گوئی کی روشنی نہیں ہوتی جس میں الوہیت کی قدرت اور عظمت اور ہیبت بھری ہوئی ہو۔ وہ تو ہی ہے جس کی قوت سے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اپنے معجزانہ نشان دکھلاتے رہے ہیں اور بڑی بڑی پیش گوئیاں کرتے رہے ہیں، جن میں اپنا غلبہ اور مخالفوں کی درماندگی پہلے سے ظاہر کی جاتی تھی۔ تیری پیش گوئیوں میں تیرے جلال کی چمک ہوتی ہے، اور تیری الوہیت کی قدرت اور عظمت اور حکومت کی خوشبو آتی ہے، اور تیرے مرسلوں کے آگے فرشتہ چلتا ہے تا ان کی راہ میں کوئی شیطان مقابلے کے لیے ٹھہر نہ سکے۔ مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ مجھے تیرا فیصلہ منظور ہے۔ بس اگر تو 3 برس کے اندر جو جنوری 1900 عیسوی سے شروع ہو کر دسمبر 1902 عیسوی تک پورے ہو جائیں گے، میری تائید میں اور میری تصدیق میں کوئی آسمانی نشان نہ دکھلاوے اور اپنے اس بندے کو ان لوگوں کی طرح رد کر دے
جو تیری نظر میں شریر اور پلید اور بے دین اور کذاب اور دجال اور خائن اور مفسد ہیں، تو میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تئیں صادق نہیں سمجھوں گا، اور ان تمام تہمتوں اور الزاموں اور بہتانوں کا اپنے تئیں مصداق سمجھ لوں گا جو میرے پر لگائے جاتے ہیں۔ دیکھ، میری روح نہایت توکل کے ساتھ تیری طرف ایسی پرواز کر رہی ہے جیسا کہ پرندہ اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے۔ سو میں تیری قدرت کے نشان کا خواہش مند ہوں، لیکن نہ اپنے لیے اور نہ اپنی عزت کے لیے، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے پہچانیں اور تیری پاک راہوں کو اختیار کریں، اور جس کو تو نے بھیجا ہے اس کی تکذیب کر کے ہدایت سے دور نہ پڑ جائیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے اور میری تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں، یہاں تک کہ سورج اور چاند کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں پیش گوئی کی تاریخوں کے موافق گرہن میں آویں، اور تو نے وہ تمام نشان جو 100 سے زیادہ ہیں میری تائید میں دکھلائے جو میرے رسالے تریاق القلوب میں درج ہیں۔ تو نے مجھے وہ چوتھا لڑکا عطا فرمایا جس کی نسبت میں نے پیش گوئی کی تھی کہ عبدالحق غزنوی حال امرتسری نہیں مرے گا جب تک وہ لڑکا پیدا نہ ہو لے، تو وہ لڑکا اس کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا۔ میں ان نشانوں کو شمار نہیں کر سکتا جو مجھے معلوم ہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو ہی میرا خدا ہے، اس لیے میری روح تیرے نام سے ایسی اچھلتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ ماں کے دیکھنے سے، لیکن اکثر لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا اور نہ قبول کیا، اس لیے نہ میں نے بلکہ میری روح نے اس بات پر زور دیا کہ میں یہ دعا کروں کہ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں، اور اگر تیرا غضب میرے پر نہیں ہے، اور اگر میں تیری جناب میں مستجاب الدعوات ہوں، تو ایسا کر کہ جنوری 1900 سے اخیر دسمبر 1902 تک میرے لیے کوئی اور نشان دکھلا اور اپنے بندے کے لیے گواہی دے جس کو زبانوں سے کچلا گیا ہے۔ دیکھ، میں تیری جناب میں آج جانا ہاتھ اٹھاتا ہوں کہ تو ایسا ہی کر۔ اگر میں تیرے حضور میں سچا ہوں اور جیسا کہ خیال کیا گیا ہے کافر اور کاذب نہیں ہوں، تو ان 3 سال میں جو اخیر دسمبر 1902 تک ختم ہو جائیں گے کوئی ایسا نشان دکھلا جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو۔ جبکہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا قبول کروں گا مگر شرکاء کے بارے میں نہیں، تبھی سے میری روح دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے، اور میں نے اپنے لیے یہ قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میری یہ دعا قبول نہ ہو تو میں ایسا ہی مردود اور ملعون اور کافر اور بے دین اور خائن ہوں جیسا کہ مجھے سمجھا گیا ہے۔ اگر میں تیرا مقبول ہوں تو میرے لیے آسمان سے ان 3 برسوں کے اندر گواہی دے تا ملک میں امن اور سلوکاری پھیلے، اور تا لوگ یقین کریں کہ تو موجود ہے اور دعاؤں کو سنتا اور ان کی طرف جو تیری طرف جھکتے ہیں جھکتا ہے۔ اب تیری طرف اور تیرے فیصلے کی طرف ہر روز میری آنکھ رہے گی جب تک آسمان سے تیری نصرت نازل ہو، اور میں کسی مخالف کو اس اشتہار میں مخاطب نہیں کرتا اور نہ ان کو کسی مقابلے کے لیے بلاتا ہوں۔ یہ میری دعا تیری ہی جناب میں ہے، کیونکہ تیری نظر سے کوئی صادق یا کاذب غائب نہیں ہے۔ میری روح گواہی دیتی ہے کہ تو صادق کو ضائع نہیں کرتا، اور کاذب تیری جناب میں کبھی عزت نہیں پا سکتا، اور وہ جو کہتے ہیں کہ کاذب بھی نبیوں کی طرح تحدی کرتے ہیں، اور ان کی تائید اور نصرت بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ راست باز نبیوں کی، وہ جھوٹے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نبوت کے سلسلے کو مشتبہ کر دیں، بلکہ تیرا قہر تلوار کی طرح مفتری پر پڑتا ہے اور تیرے غضب کی بجلی کذاب کو بھسم کر دیتی ہے، مگر صادق تیرے حضور میں زندگی اور عزت پاتے ہیں۔ تیری نصرت اور تائید اور تیرا فضل اور رحمت ہمیشہ ہمارے شامل حال رہے، آمین ثم آمین۔ المشتہر مرزا غلام محمد از قادیان، 5 نومبر 1899 عیسوی، تعداد 3000، مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس قادیاں۔ اپنی جماعت کے لیے اطلاع۔ یاد رہے کہ یہ اشتہار محض اس غرض سے شائع کیا جاتا ہے کہ تا میری جماعت خدا کے آسمانی نشانوں کو دیکھ کر ایمان اور نیک عملوں میں ترقی کرے، اور ان کو معلوم ہو کہ وہ ایک صادق کا دامن پکڑ رہے ہیں نہ کاذب کا، اور تا وہ راست بازی کے تمام کاموں میں آگے بڑھیں اور ان کا پاک نمونہ دنیا میں چمکے۔ ان دنوں میں وہ چاروں طرف سے سن رہے ہیں کہ ہر ایک طرف سے مجھ پر حملے ہوتے ہیں، اور نہایت اصرار سے مجھ کو کافر اور دجال اور کذاب کہا جاتا ہے، اور قتل کرنے کے لیے فتوے لکھے جاتے ہیں۔ بس ان کو چاہیے کہ صبر کریں اور گالیوں کا گالیوں کے ساتھ ہرگز جواب نہ دیں اور اپنا نمونہ اچھا دکھاویں، کیونکہ اگر وہ بھی ایسی ہی درندگی ظاہر کریں جیسا کہ ان کے مقابل پر کی جاتی ہے تو پھر ان میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ ہرگز اپنا اجر پا نہیں سکتے جب تک صبر اور تقوی اور عفو اور درگزر کی خصلت سب سے زیادہ ان میں نہ پائی جائے۔
اگر مجھے گالیاں دی جاتی ہیں تو کیا یہ نئی بات ہے؟ کیا اس سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کو ایسا ہی نہیں کہا گیا؟ اگر مجھ پر بہتان لگائے جاتے ہیں تو کیا اس سے پہلے خدا کے رسولوں اور راست بازوں پر الزام نہیں لگائے گئے؟ کیا حضرت موسیٰ پر یہ اعتراض نہیں ہوئے کہ اس نے دھوکہ دے کر ناحق مصریوں کا مال کھایا اور جھوٹ بولا کہ ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں اور جلد واپس آئیں گے، اور عہد توڑا اور کئی شیر خوار بچوں کو قتل کیا؟ اور کیا حضرت داؤد کی نسبت نہیں کہا گیا کہ اس نے ایک بیگانے کی عورت سے بدکاری کی اور فریب سے اوریا نام ایک سپہ سالار کو قتل کرا دیا اور بیت المال میں ناجائز دست اندازی کی؟ اور کیا ہارون کی نسبت یہ اعتراض نہیں کیا گیا کہ اس نے گوسالہ پرستی کرائی؟ اور کیا یہودی اب تک نہیں کہتے کہ یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں داؤد کا تخت قائم کرنے آیا ہوں؟ اور یسوع کے اس لفظ سے بجوز اس کے کیا مراد تھی کہ اس نے اپنے بادشاہ ہونے کی پیش گوئی کی تھی جو پوری نہ ہوئی؟ اور کیوں کر ممکن ہے کہ صادق کی پیش گوئی جھوٹی نکلے؟ یہودی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مسیح نے کہا تھا کہ ابھی بعض لوگ زندہ موجود ہوں گے کہ میں واپس آؤں گا، مگر یہ پیش گوئی بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور وہ اب تک واپس نہیں آیا۔ ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض امور پر جاہلوں کے اعتراض ہیں، جیسا کہ حدیبیہ کے واقعہ پر بعض نادان مرتد ہو گئے تھے۔ اور کیا اب تک پادریوں اور آریوں کی کلموں سے وہ تمام جھوٹے الزام ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شائع نہیں ہوتے جو مجھ پر لگائے جاتے ہیں؟ غرض مخالفوں کا کوئی بھی میرے پر ایسا اعتراض نہیں جو مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں پر نہیں کیا گیا، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ جب تم ایسی گالیاں اور ایسے اعتراض سنو تو غمگین اور دلگیر مت ہو، کیونکہ تم سے اور مجھ سے پہلے خدا کے پاک نبیوں کی نسبت یہی لفظ بولے گئے ہیں۔ تو ضرور تھا کہ خدا کی وہ تمام سنتیں اور عادتیں جو نبیوں کی نسبت وقوع میں آ چکی ہیں ہم میں پوری ہوں۔ ہاں، یہ درست بات ہے اور یہ ہمارا حق ہے کہ جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، جبکہ ہم دکھ دیے جائیں اور ستائے جائیں اور ہمارا صدق لوگوں پر مشتبہ ہو جائے اور ہماری راہ کے آگے سدھا اعتراضات کے پتھر پڑ جائیں تو ہم اپنے خدا کے آگے روئیں اور اس کی جناب میں تضرعات کریں اور اس کے نام کی زمین پر تقدیس چاہیں اور اس سے کوئی ایسا نشان مانگیں جس کی طرف حق پسندوں کی گردنیں جھک جائیں۔ تو اسی بنا پر میں نے یہ دعا کی ہے، مجھے بارہا خدا تعالیٰ مخاطب کر کے فرما چکا ہے کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں گا۔ تو میں نوح نبی کی طرح دونوں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور کہتا ہوں، رب انی مغلوبن، مگر بغیر فنتصر کے، اور میری روح دیکھ رہی ہے کہ خدا میری سنے گا اور میرے لیے ضرور کوئی ایسا رحمت اور امن کا نشان ظاہر کر دے گا کہ جو میری سچائی پر گواہ ہو جائے گا۔ میں اس وقت کسی دوسرے کو مقابلے کے لیے نہیں بلاتا اور نہ کسی شخص کے ظلم اور جور کا جناب الہی میں اپیل کرتا ہوں، بلکہ جیسا کہ میں تمام ان لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہوں جو زمین پر رہتے ہیں، خواہ وہ ایشیا کے رہنے والے ہیں اور خواہ یورپ کے اور خواہ امریکہ کے، ایسا ہی میں عام اغراض کی بنا پر بغیر اس کے کہ کسی زید یا بکر کا میرے دل میں تصور ہو، خدا تعالیٰ سے ایک آسمانی شہادت چاہتا ہوں جو انسانی ہاتھوں سے بالا تر ہو، اور یہ فقط دعائیہ اشتہار ہے جو خدا تعالیٰ کی شہادت طلب کرنے کے لیے میں لکھتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی نظر میں صادق نہیں ہوں تو اس 3 برس کے عرصے تک جو 1902 عیسوی تک ختم ہوں گے میری تائید میں ایک ادنا قسم کا نشان بھی ظاہر نہیں ہوگا، اور اس طرح پر میرا کذب ظاہر ہو جائے گا اور لوگ میرے ہاتھ سے مخلصی پائیں گے، اور اگر اس مدت تک میرا صدق ظاہر ہو جائے جیسا کہ مجھے یقین ہے تو بہت سے پردے جو دلوں پر ہیں اٹھ جائیں گے۔ میری یہ دعا بدعت نہیں ہے، بلکہ ایسی دعا کرنا اسلام کی عبادات میں سے ہے جو نمازوں میں ہمیشہ 5 وقت مانگی جاتی ہے، کیونکہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے یہی مطلب ہے کہ خدا سے ہم اپنے ترقی، ایمان اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے 4 قسم کے نشان 4 کمال کے رنگ میں چاہتے ہیں: نبیوں کا کمال، صدیقوں کا کمال، شہیدوں کا کمال، صلحاء کا کمال۔ تو نبی کا خاص کمال یہ ہے کہ خدا سے ایسا علم غیب پاوے جو بطور نشان کے ہو، اور صدیق کا کمال یہ ہے کہ صدق کے خزانے پر ایسے کامل طور پر قبضہ کرے، یعنی ایسے اکمل طور پر کتاب اللہ کی سچائیاں اس کو معلوم ہو جائیں کہ وہ بوجہ خارق عادت ہونے کے نشان کی صورت پر ہوں، اور اس صدیق کے صدق پر گواہی دیں۔ اور شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان کے ہو جائے۔ اور مرد صالح کا کمال یہ ہے کہ ایسا ہر ایک قسم کے فساد سے دور ہو جائے اور مجسم صلاح بن جائے کہ وہ کامل صلاحیت اس کی خارق عادت ہونے کی وجہ سے
بطور نشان مانی جائے۔ تو یہ چاروں قسم کے کمال جو ہم 5 وقت خدا تعالیٰ سے نماز میں مانگتے ہیں، یہ دوسرے لفظوں میں ہم خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان طلب کرتے ہیں، اور جس میں یہ طلب نہیں اس میں ایمان بھی نہیں۔ ہماری نماز کی حقیقت یہی طلب ہے جو ہم 4 رنگوں میں 5 وقت خدا تعالیٰ سے 4 نشان مانگتے ہیں، اور اس طرح پر زمین پر خدا تعالیٰ کی تقدیس چاہتے ہیں تا ہماری زندگی انکار اور شک اور غفلت کی زندگی ہو کر زمین کو پلید نہ کرے۔ اور ہر ایک شخص خدا تعالیٰ کی تقدیس تبھی کر سکتا ہے کہ جب وہ یہ چاروں قسم کے نشان خدا تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ حضرت مسیح نے بھی مختصر لفظوں میں یہی سکھایا تھا۔ دیکھو متی باب 8 آیت 9۔ بس تم اسی طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرے نام کی تقدیس ہو۔ والسلام، راقم مرزا غلام محمد از قادیاں، ضلع گرداسپور، پنجاب، 5 نومبر 1899 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ اشتہار واجب الاظہار، اپنی جماعت کے لیے اور گورنمنٹ عالیہ کی توجہ کے لیے۔ چونکہ اب مردم شماری کی تقریب پر سرکاری طور پر اس بات کا الزام کیا گیا ہے کہ ہر ایک فرقہ جو دوسرے فرقوں سے اپنے اصولوں کے لحاظ سے امتیاز رکھتا ہے، علیحدہ خانے میں اس کی خانہ پوری کی جائے، اور جس نام کو اس فرقے نے اپنے لیے پسند اور تجویز کیا ہے وہی نام سرکاری کاغذات میں اس کا لکھا جائے۔ اس لیے ایسے وقت میں قرین مسئلہ سمجھا گیا ہے کہ اپنے فرقے کی نسبت ان دونوں باتوں کو گورنمنٹ عالیہ کی خدمت میں یاد دلایا جائے، اور نیز اپنی جماعت کو ہدایت کی جائے کہ وہ مندرجہ ذیل تعلیم کے موافق استفسار کے وقت لکھوائیں، اور جو شخص بیعت کرنے کے لیے مستعد ہے وہ ابھی بیعت نہیں کی، اس کو بھی چاہیے کہ اس ہدایت کے موافق اپنا نام لکھوائے اور پھر مجھے کسی وقت اپنی بیعت سے اطلاع دے دے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے یہ فرقہ جس کا خدا نے مجھے امام اور پیشوا اور رہبر مقرر فرمایا ہے، ایک بڑا امتیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ اس فرقے میں تلوار کا جہاد بالکل نہیں اور نہ اس کی انتظار ہے، بلکہ یہ مبارک فرقہ نہ ظاہر طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر جہاد کی تعلیم کو ہرگز جائز نہیں سمجھتا، اور قطعاً اس بات کو حرام جانتا ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے لڑائیاں کی جائیں، یا دین کے بغض اور دشمنی کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے، یا کسی اور نوع کی ایذا دی جائے، یا کسی انسانی ہمدردی کا حق بوجہ کسی اجنبیت مذہب کے ترک کیا جائے، یا کسی قسم کی بے رحمی اور تکبر اور لاپرواہی دکھلائی جائے۔ بلکہ جو شخص عام مسلمانوں میں سے ہماری جماعت میں داخل ہو جائے، اس کا پہلا فرض یہی ہے کہ جیسا کہ وہ قرآن شریف کی سورۃ فاتحہ میں 5 وقت اپنی نماز میں یہ اقرار کرتا ہے کہ خدا رب العالمین ہے، اور خدا رحمان ہے، اور خدا رحیم ہے، اور خدا ٹھیک ٹھیک انصاف کرنے والا ہے، یہی چاروں صفتیں اپنے اندر بھی قائم کرے، ورنہ وہ اس دعا میں کہ اسی صورت میں 5 وقت اپنی نماز میں کہتا ہے کہ ایاک نعبد، یعنی اے ان 4 صفتوں والے اللہ، میں تیرا ہی پرستار ہوں اور تو ہی مجھے پسند آیا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ کیونکہ خدا کی ربوبیت یعنی نوع انسان اور نیز غیر انسان کا مربی بننا، اور ادنا سے ادنا جانور کو بھی اپنی مربیانہ سیرت سے بے بہرہ نہ رکھنا، یہ ایک ایسا امر ہے کہ اگر ایک خدا کی عبادت کا دعویٰ کرنے والا خدا کی اس صفت کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ کمال محبت سے اس الہی سیرت کا پرستار بن جاتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ بھی اس صفت اور سیرت کو اپنے اندر حاصل کر لے تا اپنے محب کے رنگ میں آ جائے۔ ایسا ہی خدا کی رحمانیت یعنی بغیر عوض کسی خدمت کے مخلوق پر رحم کرنا، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں خدا کے نقش قدم پر چلتا ہوں، ضرور یہ خلق بھی اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا کی رحیمیت یعنی کسی کے نیک کام میں اس کام کی تکمیل کے لیے مدد کرنا، یہ بھی ایک ایسا امر ہے کہ سچا عابد جو خدائی صفات کا عاشق ہے اس صفت کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہی خدا کا انصاف جس نے ہر ایک حکم عدالت کے تقاضے سے دیا نہ نفس کے جوش سے، یہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ سچا عابد کے جو تمام الہی صفات اپنے اندر لینا چاہتا ہے اس صفت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور راست باز کی خود بھاری نشانی یہی ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کے لیے ان 4 صفتوں کو پسند کرتا ہے، ایسا ہی اپنے نفس کے لیے بھی یہی پسند کرے۔ لہذا خدا نے سورۃ فاتحہ میں یہی تعلیم کی تھی جس کو اس زمانے کے مسلمان ترک کر بیٹھے ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ دنیا میں اکثر مسلمان باستثناء قدر قلیل کے 2 قسم کے ہیں،
ایک وہ علماء جو آزادی کے ملکوں میں رہ کر اعلانیہ جہاد کی تعلیم کرتے اور مسلمانوں کو اس کے لیے ابھارتے ہیں، اور ان کے نزدیک بڑا کام دینداری کا یہی ہے کہ نوع انسان کو مذہب کے لیے قتل کیا جائے۔ وہ اس بات کو سنتے ہی نہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کو جبر سے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا فرقہ مسلمانوں کا یہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ خفیہ طور پر تو اس پہلے فرقے کے ہم رنگ ہیں، مگر کسی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تقریراً یا تحریراً ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں۔ ان کے امتحان کا ایک سہل طریق ہے، مگر اس جگہ اس کے لکھنے کا موقع نہیں۔ جس شخص کو خدا نے قوت کانشس عطا کی ہے اور نور قلب بخشا ہے، وہ ایسے لوگوں کو اس طرح پر پہچان لے گا کہ ان کے عام تعلقات کس قسم کے لوگوں سے ہیں، مگر اس جگہ ہمارا مدعا صرف اپنا مشن بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے جہادوں کے سخت مخالف اور نہایت سخت مخالف ہیں۔ ہمارے اس الہی فرقے کی مختصر طور پر لائف یہ ہے کہ خدا نے پہلی قوموں کو دنیا سے اٹھا کر دنیا کو نیکی کا سبق دینے کے لیے ابراہیم کی نسل سے 2 سلسلے شروع کیے۔ ایک سلسلہ موسیٰ، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کیا گیا۔ دوسرا سلسلہ مسیح موسیٰ، یعنی سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خدا کے اس وعدے کے موافق ہے جو توریت استثناء باب 18 آیت 18 میں کیا گیا تھا۔ یہ سلسلہ موسیٰ کی ایک پوری نقل ہے جو مسیح موسیٰ سے شروع ہو کر مسیح تک ختم ہوا، اور عجیب تر یہ کہ جو مدت خدا نے موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رکھی تھی، یعنی 1400 برس، اسی مدت کی مانند اس سلسلے کی مدت بھی رکھی گئی، اور موسوی خلافت کا سلسلہ جس نبی پر ختم ہوا، یعنی مسیح پر، نہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوا کیونکہ اس کا کوئی اسرائیلی باپ نہ تھا، اور نہ وہ موسیٰ اور یشوع کی طرح تلوار کے ساتھ ظاہر ہوا، اور نہ وہ ایسے ملک اور وقت میں جس میں اسرائیلی سلطنت ہوتی پیدا ہوا، بلکہ وہ رومی سلطنت کے ایام میں ان اسرائیلی آبادیوں میں واز کرتا رہا جو پیلاطوس کے علاقے میں تھیں۔ اب جبکہ پہلے مسیح نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ وہ وجہ نہ ہونے باپ کے بنی اسرائیل میں سے تھا، اور نہ اسرائیلی سلطنت کو اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا، اس لیے دوسرا مسیح جو انجیل متی 17 باب آیت 10 و 11 و 12 کے روح سے پہلے مسیح کے رنگ اور طریق پر آنا چاہیے تھا، جیسا کہ یوحنا نبی ایلیا کے رنگ پر آیا تھا۔ ضرور تھا کہ وہ بھی قریش میں سے نہ ہوتا، جیسا کہ یسوع مسیح بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اور ضرور تھا کہ دوسرا مسیح اسلامی سلطنت کے اندر پیدا نہ ہوتا اور ایسی سلطنت کے ماتحت مبعوث ہوتا جو رومی سلطنت کے مشابہ ہوتی۔ سو ایسا ہی ظہور میں آیا، کیونکہ جہاں تک ہمیں علم ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ سلطنت برطانیہ، خدا اس پر دین و دنیا میں فضل کرے، رومی سلطنت سے نہایت درجہ مشابہ ہے، اور ضرور تھا کہ دوسرا مسیح بھی تلوار کے ساتھ نہ آتا اور اس کی بادشاہ صرف آسمان میں ہوتی۔ سو ایسا ہی ظہور میں آیا، اور خدا نے مجھے تلوار کے ساتھ نہیں بھیجا اور نہ مجھے جہاد کا حکم دیا، بلکہ مجھے خبر دی کہ تیرے ساتھ آشتی اور صلح پھیلے گی، ایک درندہ بکری کے ساتھ صلح کرے گا اور ایک سانپ بچوں کے ساتھ کھیلے گا۔ یہ خدا کا ارادہ ہے کہ وہ لوگ تعجب کی راہ سے دیکھیں۔ غرض میں اس لیے ظاہر نہیں ہوا کہ جنگ و جدل کا میدان گرم کروں، بلکہ اس لیے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے مسیح کی طرح صلح اور آشتی کے دروازے کھول دوں۔ اگر سلوکاری کی بنیاد درمیان نہ ہو تو پھر ہمارا سارا سلسلہ فضول ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی فضول۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلا مسیح بھی اس وقت آیا۔ حاشیہ: پہلے مسیح کو جو خدا بنایا گیا یہ کوئی صحیح اور واقعی امر نہیں تھا تا دوسرے مسیح میں اس کی مشابہت تلاش کی جائے، بلکہ انسانی غلطیوں میں سے یہ بھی ایک غلطی تھی، اور اصل فلسفی اس مسئلے میں یہ ہے کہ کوئی نبی نبیوں میں سے خدا کا پیارا نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی ولی ولیوں میں سے اس کا محبوب ٹھہر سکتا ہے جب تک کہ ایک مرتبہ موت کا خوف یا موت کے مشابہ اس پر ایک واقعہ وارد نہ ہو لے۔ اور اسی پر سنت اللہ قدیم سے جاری ہے، جب ابراہیم آگ میں ڈالا گیا تو کیا یہ نظارہ صلیب کے واقعے سے کچھ کم تھا؟ اور جب اس کو حکم ہوا کہ تو اپنے پیارے فرزند کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر، تو کیا یہ واقعہ ابراہیم کے لیے اور اس کے فرزند کے لیے جس پر چھری چلائی گئی سولی کی دہشت سے کچھ کم درجے پر تھا؟ اور یعقوب کے خوف کا وہ نظارہ جبکہ اس کو سنایا گیا کہ تیرا پیارا فرزند یوسف بھیڑیے کا لقمہ ہو گیا، اور اس کے آگے یوسف کا مصنوعی طور پر خون آلودہ کرتا ڈال دیا گیا، اور پھر مدت دراز تک یعقوب کو ایک مسلسل غم میں ڈالا گیا، کیا یہ نظارہ بھی کچھ کم تھا؟ اور جب یوسف کو مشکیں باندھ کر کنویں میں پھینک دیا گیا تو کیا یہ دردناک نظارہ اس نظارے سے کچھ کم تھا
جب مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا؟ اور پھر کیا نبی آخر الزمان کی مصیبت کا وہ نظارہ کہ جب غار ثور کا ننگی تلواروں کے ساتھ محاصرہ کیا گیا کہ اسی غار میں وہ شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو پکڑو اور قتل کرو، تو کیا یہ نظارہ اپنی روبناک کیفیت میں صلیبی نظارے سے کچھ کم تھا؟ اور کیا ابھی اسی زمانے کا یہ نظارہ کہ جب ڈاکٹر مارٹن کلارک نے وسیلے مسیح پر جو یہی عاجز ہے اقدام قتل کا ایک جھوٹا دعویٰ کیا، اور تینوں قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں اور عیسائیوں میں سے سربراہوردہ علماء کوشش کرتے تھے کہ یہ سزا پاوے، تو کیا یہ نظارہ مسیح کے صلیبی نظارے سے کچھ مشابہت نہیں رکھتا تھا؟ بس سچ بات یہ ہے کہ ہر ایک جو خدا کے پیار کا دعویٰ کرتا ہے ایک وقت میں ایک حالت موت کی مشابہ ضرور اس پر آ جاتی ہے۔ تو اسی سنت اللہ کے موافق مسیح پر بھی وہ حالت آ گئی، مگر جتنی نظیریں ہم نے پیش کی ہیں وہ گواہی دے رہی ہیں کہ ان تمام نبیوں میں سے ایسے امتحان کے وقت کوئی بھی نبی ہلاک نہیں ہوا۔ آخر قریب موت پہنچ کر جبکہ ان کے روحوں سے ایلی ایلی لما سبقتنی کا نعرہ نکلا، تب ایک مرتبہ خدا کے فضل نے ان کو بچا لیا۔ بس جس طرح ابراہیم آگ سے اور یوسف کنویں سے اور ابراہیم کا ایک پیارا بیٹا ذبح سے اور اسماعیل پیاس کی موت سے بچ گیا، اسی طرح مسیح بھی صلیب سے بچ گیا۔ وہ موت کا حملہ ہلاک کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ ایک نشان دکھانے کے لیے تھا۔ من ہو حقیقت یہ ہے کہ پہلا مسیح بھی اس وقت آیا تھا جب یہود میں خانہ جنگیاں کثرت سے پھیل گئی تھیں اور ان کے گھر ظلم اور تعدی سے بھر گئے تھے، اور سخت دلی ان کی عادت ہو گئی تھی، اور سرحدی افغانوں کی طرح وہ لوگ بھی دوسروں کو قتل کر کے بڑا ثواب سمجھتے تھے، گویا بہشت کی کنجی بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا تھا۔ تب خدا نے حضرت موسیٰ سے 1400 برس بعد اپنا مسیح ان میں بھیجا، جو لڑائیوں کا سخت مخالف تھا۔ وہ در حقیقت صلح کا شہزادہ تھا اور صلح کا پیغام لایا، لیکن بدقسمت یہودیوں نے اس کا قدر نہ کیا، اس لیے خدا کے غضب نے عیسیٰ مسیح کو اسرائیلی نبوت کے لیے آخری اینٹ کر دیا اور اس کو بے باپ پیدا کر کے سمجھا دیا کہ اب نبوت اسرائیل میں سے گئی۔ تب خداوند نے یہودیوں کو نالائق پا کر ابراہیم کے دوسرے فرزند کی طرف رخ کیا، یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے پیغمبر آخر الزمان پیدا کیا۔ یہی مسیح موسیٰ تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نام کا ترجمہ یہ ہے کہ نہایت تعریف کیا گیا۔ خدا جانتا تھا کہ بہت سے نافہم مذمت کرنے والے پیدا ہوں گے، اس لیے اس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیا۔ جبکہ حضرت شکم آمنہ عفیفہ میں تھے، تب فرشتے نے آمنہ پر ظاہر ہو کر کہا تھا کہ تیرے پیٹ میں ایک لڑکا ہے جو عظیم الشان نبی ہوگا، اس کا نام محمد رکھنا۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کی طرح اپنی قوم کے راست بازوں کو درندوں اور خونیوں سے نجات دی، اور موسیٰ کی طرح ان کو مکہ سے مدینہ کی طرف کھینچ لایا، اور ابو جہل کو جو اس امت کا فرعون تھا بدر کے میدان جنگ میں ہلاک کیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توریت باب 18 آیت 18 کے وعدے کے موافق موسیٰ کی طرح ایک نئی شریعت ان لوگوں کو عطا کی جو کئی 100 برس سے جاہل اور وحشی چلے آتے تھے، اور جیسے بنی اسرائیل 400 برس تک فرعون کی غلامی میں رہ کر وحشیوں کی طرح ہو گئے تھے، یہ لوگ بھی عرب کے جنگلوں میں رہ کر ان سے کم نہ تھے، بلکہ وحشیانہ حالت میں بہت بڑھ گئے تھے، یہاں تک کہ حلال حرام میں بھی کچھ فرق نہیں کر سکتے تھے۔ پس ان لوگوں کے لیے قرآن شریف بالکل ایک نئی شریعت تھی، اور اسی شریعت کے موافق تھی جو کوہ سینا پر بنی اسرائیل کو ملی تھی۔ تیسری مماثلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے یہ تھی کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ہلاک کر کے اپنی قوم کو سلطنت عطا کی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثیل فرعون یعنی ابو جہل کو، جو والی مکہ سمجھا جاتا تھا اور عرب کے نواح کا فرما روا تھا، ہلاک کر کے اپنی قوم کو سلطنت عطا کی، اور جیسا کہ موسیٰ نے کسی پہلے نبی سے استباق نہیں پایا، خود خدا نے اس کو سکھلایا، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بھی خدا تھا، کسی نبی کی مریدی اختیار نہیں کی۔ غرض ان 4 باتوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت تھی، اور میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ کا سلسلہ ایک ایسے نبی پر ختم ہوا جو 1400 برس کے ختم ہونے پر آیا، اور باپ کے روح سے بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، اور نہ جہاد کے ساتھ ظاہر ہوا تھا، اور نہ اسرائیلی سلطنت کے اندر پیدا ہوا۔ یہی تمام باتیں خدا نے محمدی مسیح کے لیے پیدا کی۔ 14ویں صدی کے سر پر مجھے معمور کرنا اسی حکمت کے لیے تھا کہ تا اسرائیلی مسیح اور محمدی مسیح اس فاصلے کے روح سے جو ان میں اور ان کے مورث اعلیٰ میں ہے باہم مشابہ ہوں، اور مجھے خدا نے قریش میں سے بھی پیدا نہیں کیا،
تا پہلے مسیح سے یہ مشابہت بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے نہیں، اور میں تلوار کے ساتھ بھی ظاہر نہیں ہوا، اور میری بادشاہت آسمانی ہے، اور یہ بھی اس لیے ہوا کہ تا وہ مشابہت قائم رہے، اور میں انگریزی سلطنت کے ماتحت مبعوث کیا گیا، اور یہ سلطنت رومی سلطنت کے مشابہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سلطنت کے میرے ساتھ شاہانہ اخلاق رومی سلطنت سے بہتر ظاہر ہوں گے، اور میری تعلیم وہی ہے جو میں اشتہار 12 جنوری 1899 عیسوی میں ملک میں شائع کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ اسی خدا کو مانو جس کے وجود پر توریت اور انجیل اور قرآن تینوں متفق ہیں، کوئی ایسا خدا اپنی طرف سے مت بناؤ جس کا وجود ان تینوں کتابوں کی متفق علیہ شہادت سے ثابت نہیں ہوتا، وہ بات مانو جس پر عقل اور کانشنس کی گواہی ہے، اور خدا کی کتابیں اس پر اتفاق رکھتی ہیں۔ خدا کو ایسے طور سے نہ مانو جس سے خدا کی کتابوں میں پھوٹ پڑ جائے، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور بد نظری نہ کرو، اور ہر ایک فسق اور فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کی راہوں سے بچو، اور نفسانی جوشوں کے مغلوب مت ہو، اور 5 وقت نماز ادا کرو، کہ انسانی فطرت پر 5 طور پر ہی انقلاب آتے ہیں، اور اپنے نبی کریم کے شکر گزار رہو، اس پر درود بھیجو، کیونکہ وہی ہے کہ جس نے تاریکی کے زمانے کے بعد نئے سرے سے خدا شناسی کی راہ سکھلائی۔ 4 عام خلق اللہ کی ہمدردی کرو، اور اپنے نفسانی جوشوں سے کسی کو مسلمان ہو یا غیر مسلمان تکلیف مت دو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ 5 بہرحال رنج و راحت میں خدا تعالیٰ کے وفادار بندے بنے رہو، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہ پھیرو بلکہ آگے قدم بڑھاؤ۔ 6 اپنے رسول کی مطابعت کرو، اور قرآن کی حکومت اپنے سر پر لے لو کہ وہ خدا کا کلام اور تمہارا سچا شفیع ہے۔ 9 کاتب کی غلطی سے آگے نمبر 7 8 کی بجائے 9 اور 10 لکھے ہیں۔ اسلام کی ہمدردی اپنی تمام قوتوں سے کرو، اور زمین پر خدا کے جلال اور توحید کو پھیلاؤ۔ 10 مجھ سے اس غرض سے بیعت کرو کہ تا تمہیں مجھ سے روحانی تعلق پیدا ہو، اور میرے درخت وجود کی ایک شاخ بن جاؤ، اور بیعت کے عہد پر موت کے وقت تک قائم رہو۔ یہ وہ میرے سلسلے کے اصول ہیں جو اس سلسلے کے لیے امتیازی نشان کی طرح ہیں۔ جس انسانی ہمدردی اور ترک ایذائے بنی نو اور ترک مخالفت حکام کی یہ سلسلہ بنیاد ڈالتا ہے، دوسرے مسلمانوں میں اس کا وجود نہیں۔ ان کے اصول اپنی بے شمار غلطیوں کی وجہ سے اور طرز کے ہیں جن کی تفصیل کی حاجت نہیں، اور نہ یہ ان کا موقع ہے۔ اور وہ نام جو اس سلسلے کے لیے موزوں ہے، جس کو ہم اپنے لیے اور اپنی جماعت کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ نام مسلمان فرقہ احمدیہ ہے، اور جائز ہے کہ اس کو احمدی مذہب کے مسلمان کے نام سے بھی پکاریں۔ یہی نام ہے جس کے لیے ہم ادب سے اپنی معزز گورنمنٹ میں درخواست کرتے ہیں کہ اسی نام سے اپنے کاغذات اور مخاطبات میں اس فرقے کو موسوم کرے، یعنی مسلمان فرقہ احمدیہ۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ آج تک 30,000 کے قریب متفرق مقامات پنجاب اور ہندوستان کے لوگ اس فرقہ احمدیہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ہر ایک قسم کے بدعات اور شرک سے بیزار ہیں اور دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ برطانیہ سے منافقانہ زندگی کرنا نہیں چاہتے اور سلوکاری اور بردباری کی فطرت رکھتے ہیں، وہ لوگ بکثرت اس فرقے میں داخل ہوتے جاتے ہیں، اور عموماً عقل مندوں کی اس طرف ایک تیز حرکت ہو رہی ہے۔ اور یہ لوگ محض عوام میں سے نہیں ہیں بلکہ بعض بڑے بڑے معزز خاندانوں میں سے ہیں، اور ہر ایک قسم کے تاجر اور ملازمت پیشہ اور تعلیم یافتہ اور علماء اسلام اور رؤساء اس فرقے میں داخل ہیں۔ وہ بہت کچھ عام مسلمانوں کی طرف سے یہ فرقہ ایذا بھی پا رہا ہے، لیکن چونکہ اہل عقل دیکھتے ہیں کہ خدا سے پوری صفائی اور اس کی مخلوق سے پوری ہمدردی اور حکام کی اطاعت میں پوری تیاری کی تعلیم اسی فرقے میں دی جاتی ہے، اس لیے وہ لوگ طبعاً اس فرقے کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ بہت کچھ مخالفوں کی طرف سے کوششیں بھی ہوئیں کہ اس فرقے کو کسی طرح نابود کر دیں، مگر وہ سب کوششیں ضائع گئیں، کیونکہ جو کام خدا کے ہاتھ سے اور آسمان سے وہ انسان اس کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اور اس فرقے کا نام مسلمان فرقہ احمدیہ اس لیے رکھا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں محمد جلالی نام تھا، اور اس میں یہ مخفی پیش گوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو تلوار کے ساتھ سزا دیں گے جنہوں نے تلوار کے ساتھ اسلام پر حملہ کیا اور سدھا مسلمانوں کو قتل کیا۔ لیکن اس میں احمد جمالی نام تھا، جس سے یہ مطلب تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں
آشتی اور سلو پھیلائیں گے، تو خدا نے ان دو ناموں کی اس طرح پر تقسیم کی کہ اولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں اس میں احمد کا ظہور تھا اور ہر طرح سے صبر اور شکیبائی کی تعلیم تھی، اور پھر مدینے کی زندگی میں اس میں محمد کا ظہور ہوا اور مخالفوں کی سرکوبی خدا کی حکمت اور مصلحت نے ضروری سمجھی، لیکن یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں پھر اس میں احمد ظہور کرے گا اور ایسا شخص ظاہر ہوگا جس کے ذریعے سے احمدی صفات یعنی جمالی صفات ظہور میں آئیں گی اور تمام لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بس اسی وجہ سے مناسب معلوم ہوا کہ اس فرقے کا نام فرقہ احمدیہ رکھا جائے، تا اس نام کو سنتے ہی ہر ایک شخص سمجھ لے کہ یہ فرقہ دنیا میں آشتی اور سلو پھیلانے آیا ہے اور جنگ اور لڑائی سے اس فرقے کو کچھ سروکار نہیں۔ تو اے دوستو، آپ لوگوں کو یہ نام مبارک ہو، اور ہر ایک کو جو امن اور سلو کا طالب ہے یہ فرقہ بشارت دیتا ہے۔ نبیوں کی کتابوں میں پہلے سے اس مبارک فرقے کی خبر دی گئی ہے اور اس کے ظہور کے لیے بہت سے اشارات ہیں، زیادہ کیا لکھا جائے۔ خدا اس نام میں برکت ڈالے، خدا ایسا کرے کہ تمام روئے زمین کے مسلمان اسی مبارک فرقے میں داخل ہو جائیں، تا انسانی خون ریزیوں کا زہر بکلی ان کے دلوں سے نکل جائے اور وہ خدا کے ہو جائیں اور خدا ان کا ہو جائے۔ اے قادر و کریم تو ایسا ہی کر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرزا غلام احمد از قادیان، 4 نومبر 1900۔